میر ہادی، مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ عالیہ نے اسے بری طرح گھورتے ہوئے پوچھا تو وہ بولا، شاید تب سے جب وہ پہلی مرتبہ مجھ سے ٹکرائی تھی۔ میر ہادی کے جواب نے عالیان کو تپا ڈالا تھا۔ وہ بولا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے کہیں؟ آف کورس یس، ایلو ویرا کے لیے میں پاگل ہو چکا ہوں۔ یہ غلط ہے میر ہادی، ایسا مت کرو۔ نہیں علی، میں اسے بالکل ٹھیک اور صحیح کر دوں گا، دیکھ لینا۔ مگر کیسے یار؟ اس سے پہلے کہ ان دونوں کی بحث مزید طول پکڑتی، اندر سے لفیظہ آتی دکھائی دی۔ ارے آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب کھانے پر ویٹ کریں آپ لوگوں کا، لفیظہ نے کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے دونوں اندر چلے آئے۔ پھر ان چاروں نے اسٹیج پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ لفیظہ نے پھر ان تینوں کی غیر معمولی میں خاموشی اور ماحول میں ایک تناؤ سے محسوس کیا تھا، کیونکہ کب سے صرف وہی بولے جا رہی تھی۔ لفیظہ، آج پلیز میرے ساتھ چلو نا، بہت پھیلاوا ہے جو سمیٹنا ہے، میری تھوڑی ہیلپ بھی ہو جائے گی۔ اجالا نے سب کو اگنور کر کے لفیظہ کو کہتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بہانہ کر لیا، مگر اس کے مقابلے میں بھی سرپھرا وڈیرا تھا نا۔ اجالا کی اس بات پر لفیظہ نے میر ہادی کی جانب دیکھا۔ آئی تھنک آپ ایک پیشنٹ سے ہیلپ مانگ رہی ہیں بھابھی، جسے خود ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا ہوا ہے۔ اگر ادھر بھی آپ کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی بھی لیزا کو اتنے جھنجٹ میں نہ ڈالتا، اور اس کے گھر پر ہی ریسٹ کرنے کو زیادہ ترجیح دیتا۔ میر ہادی کی بات پر اجالا نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورا، جو سرے سے اس کے بہانے کو ہی رد کر چکا تھا۔ لیزا، مجھے ایک امپورٹنٹ کام کے لیے جانا ہے، تو میں گھر ڈراپ کر دوں، جلدی آؤ۔ وہ یہ کہہ کر پھر باہر نکل چکا تھا۔ لفیظہ نے مسکین سی شکل بنا کر اجالا کی جانب دیکھا تو اجالا بمشکل ہی مسکرا پائی تھی اور بولی، اچھا جاؤ نا، وہ ویٹ کر رہا ہوگا۔ پھر اٹھ کر اسے اپنے گلے سے لگا کے ملی، اسے الوداع کیا۔ وہ شدید غصے میں اپنی جیولری نوچ نوچ کر ڈریسنگ پر پھینک رہی تھی، اور عالیان بھی اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ وہ آخر سمجھتا کیا ہے خود کو؟ چیپ گھمنڈی انسان، ہمت کیسی ہے اس کی؟ کیوں کر رہے وہ یہ سب؟ آخر چاہتا کیا ہے اب اس معصوم سی جان سے؟ برباد تو کر دی اسے پوری طرح، اب کیا چاہتا ہے وہ؟ اجالا بہت زیادہ ہائپر ہو چکی تھی۔ علی نے نگاہ چراتے ہوئے کہا، اجالا، وہ لفیظہ کو چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ہوش میں ہے وہ بندہ؟ ہاں سچ بول رہا ہوں اجالا، آج اس نے خود میرے سامنے کنفیس کیا کہ وہ لفیظہ سے عشق کرتا ہے، پاگل ہے اس کے لیے، اور اب ساری زندگی اسے نہیں چھوڑے گا۔ علی نے سنجیدگی سے اجالا کو رانا میر ہادی کے خیالات بتائے۔ یہ تو اس کی صرف خام خیالی ہے، وہ تو دنیا کا آخری مرد ہو اور دوبارہ پیدا ہو کر بھی آ جائے تب بھی میں اسے لفیظہ کا نہ ہونے دوں۔ وہ کس غلط فہمی کا شکار ہے عالیان؟ میں یہ سب صرف لفیظہ کی جان بچانے کو برداشت کر رہی ہوں، نہیں تو آئی سویئر کہ اس بندے کا منہ نوچ لیتی۔ اجالا نے غصے میں آ کر اپنا جوڑا نوچا تھا اور پھر خود کو ہی درد دے بیٹھی۔ What the hell اجالا، تو کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو تم؟ علی غراتا اس تک پہنچا تھا اور اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا، اور وہ اس کے سینے میں منہ رکھ کر رو رو کر آج کی ساری بھڑاس اور غم و غصہ نکالنے لگی۔ ریلیکس یار، میں کس طرح تمہیں سمجھاؤں کہ یہ سب لفیظہ کا نصیب تھا، اس کی تقدیر میں یہی لکھا تھا، اور میر ہادی کی وجہ سے تم ہمارے اتنے قیمتی پل کب سے ویسٹ کر رہی ہو، تمہیں اندازہ بھی ہے اس چیز کا؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوا کر بیٹھا تو اجالا کے رونے کی شدت میں کمی آئی۔ وہ واقعی کب سے لفیظہ کی ٹینشن میں عالیان کو اگنور کر کے آج ہی ان کے بیچ بننے والے اس انوکھے اور اچھوتے رشتے کے بہت سے قیمتی پلوں کو محسوس کرنے کے بجائے رونے دھونے میں مصروف تھی۔ اور بالآخر سے پھر اس بیچارے مسکین سے شوہر پر ترس آ گیا اور وہ بولی، آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، روتلو کہیں کی۔ علی نے اسے چھیڑا تو وہ پھر اپنے اصلی روپ میں واپس آئی۔ واٹ، ہاؤ ڈیئر یو! یہ تو میں اس بات پر آنسو بہا رہی تھی کہ ممی پاپا نے کس ہمٹی ڈمٹی کے پلو باندھ دیا ہے مجھے۔ کیا مطلب؟ کیا میں کوئی کارٹون ہوں؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا، چمگادڑ کہیں کی؟ علی نے ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا تو وہ حسب معمول پھر غصہ ہوگی۔ علی، میں منہ توڑ دوں گی آپ کا اگر مجھے چمگادڑ کہا تو۔ ہاں تو توڑ دو، ویسے بھی یہ رات تو منہ چومنے کی ہے۔ علی کے شوشے نے اس کے 14 طبق روشن کیے تھے۔
علی زیادہ فری مت ہو، وہ تو نکاح کے 2 بول کے بعد آٹومیٹک ہو چکا ہوں میری جان۔ علی نے اس کے کمر کے گرد بازو حائل کر لیے تھے۔ علی پلیز چھوڑے مجھے، باز آ جائیں۔ کبھی یوں بھی بول دیا کرو ظالم لڑکی کہ علی پاس آ جائیں۔ اس کے گال کو اس نے لبوں سے چھوا تھا۔ پھر وہ بولا چلو میں تمہیں بتاؤں کہ آج تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ نہیں مجھے کچھ بھی نہیں جاننا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی عالیان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ٹھہرا تھا، اس کا دھیان اپنی طرف کر کے۔ اور پھر وہ رات بھیگتی رہی۔ پورے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ میر ہادی اپنے ایگزام میں بزی ہو گیا اور اپنی زیادہ تر راتیں فارم ہاؤس پر گزاری۔ وہ تو چاہتا تھا لویزا بھی پڑھ پائے، مگر ڈاکٹرز نے یہ بھی منع کر دیا تھا کہ اس سے اس کے برین اور آنکھوں پر وزن پڑتا، جو کہ اس کے لیے بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ اس دوران لویزا پورے 15 دن اجالا کے پاس بھی رہی تھی، اور اب جب ایگزام سے وہ فری ہوا تھا وہ حویلی جا چکا تھا اور وہاں جا کر زمینوں کے بکھیڑوں میں ایسا الجھا کہ پورے 2 ہفتے اسے وہیں اور لگ چکے تھے۔ اس دوران وہاں وہ کتنا تڑپا تھا، کس قدر درد محسوس کرتا تھا، یہ تو صرف وہی جانتا تھا۔ یہ دن رات اس نے کیسے گزارے تھے۔ مسئلہ محبت کا کوئی حل نہیں تھا جو اسے سجھائی دیتا تھا۔ نہ اس کے قریب جا سکتا تھا، نہ اس سے دور رہ پا رہا تھا۔ کرتا بھی تو کیا ہوں۔ ادھر لویزا کی بھی حالت عجیب تھی۔ وہ اس کا گریز سمجھ سکتی تھی، مگر اب تو جو ان کی بیچ دیوار بنی ہوئی تھی وہ بندش بھی کئی دنوں سے ہٹ چکی تھی، تو وہ کیوں اس سے بے رخی برت رہا تھا، یہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اب تو اس کا رویہ بھی عجیب ہی دیکھا تھا اس نے۔ ان 2 ماہ میں وہ آفس کی نائٹ شفٹنگ کام کا بول کر بس دن میں ہی آیا گھر، اور بیچ میں 15 دن تو وہ آیا بھی نہیں تھا۔ دونوں کا ہی صبر کا پیمانہ چھلکنے ہی والا تھا، بس جانے وقت کون سا طے کیا جانا تھا۔ یہ انہی دنوں میں سے ایک دن تھا جب وہ حویلی سے لوٹ آیا تھا، مگر میل لاج کے بجائے فارم ہاؤس رکا رہا۔ اس کے دل کو کسی پل قرار نہیں تھا۔ بے خوابی روٹین بن چکی تھی۔ آج صبح سے موسم کافی ابر آلود تھا اور رات تک اسی موسم نے آندھی طوفان کا رخ اختیار کر لیا تھا۔ تبھی پورے شہر کی بجلی چلی گئی۔ میر ہادی نے افضل کو کال ملائی تھی، جو کہ تیسری بیل پر ریسیو کر لی گئی، مگر جو سامنے سے سننے کو ملا اس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ وہ فوراً تیزی سے اپنا موبائل، والیٹ اور گاڑی کی کیز اٹھاتا فارم ہاؤس سے نکل پڑا تھا۔ ادھر وہ جو آج جاگ رہی تھی، ہر رات کی طرح آج رات بھی نیند اور وہ اس سے کوسوں دور تھے۔ رات طوفانی اور دل دہلانے دینے والی تھی کہ تبھی لائٹ بھی چلی گئی۔ جنریٹر چلتے چلتے اچانک بند ہو چکا تھا۔ کافی دیر تو اس نے موبائل کا ٹارچ جلا کر رکھا، مگر پھر چارجنگ ختم ہونے پر وہ بھی جواب دے گیا۔ تب تو وہ جی جان سے گھبرا اٹھی تھی۔ پورے راستے میر ہادی کو اس بات نے پریشان کیا تھا کہ اب وہ اس اندھیرے اور طوفان سے بے تحاشا ڈرتی ہے۔ وہ جو اس کے ذہن پر سوار تھی، دل ہمیشہ اسی کے ساتھ اس کے قریب رہنے کا تمنائی ہونے لگتا تھا۔ تیزی سے ڈرائیونگ کرتے وہ وہاں پہنچا تھا تو رات کے 1 بج چکے تھے۔ گاڑی اس کی ایک جھٹکے سے میر لاج کے پورچ میں رکی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی سے نکل کر اندر لاؤنج میں داخل ہوا تھا۔ میر لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا کیونکہ جنریٹر تو خراب ہو چکا تھا اور کسی گارڈ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اندر ہی چلا جاتا اور صورتحال معلوم کر لیتا۔ میر ہادی اندر کی جانب بڑھا اور لویزا کو پکارا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ بے تحاشا گھبرا اٹھا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا موبائل کی ٹارچ جلاتا بے دھڑک اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے پھر اسے پکارا، لیزا، مگر کمرے میں سے اسے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ لویزا کہاں ہو تم؟ اس نے پھر نرمی سے پکارا تو وہ جو بیڈ کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی تڑپ کر باہر نکلی اور میر ہادی کے کشادہ سینے سے لپٹتی اس کے سینے میں منہ دے کر سسک پڑی۔ لویزا کے آنسو اس کی قمیض میں جذب ہونے شروع ہو چکے تھے۔ میر ہادی کے سینے میں ایک طوفان سا اٹھا تھا۔ خوف ہراس سے ٹھنڈے پڑتے وجود کے گرد نرمی سے اپنی مردانہ شال پھیلا کر کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے مزید خود میں سمیٹ لیا تھا اس نے۔ آپ کہاں چلے جاتے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ کیوں جاتے ہیں؟ آخر قصور کیا ہے میرا؟ آپ کو پتا ہے کہ میں کتنا ڈر گئی تھی۔ اتنے دنوں کا دل میں سے غبار نکالتے وہ پھر رو پڑی تھی۔ میر ہادی تو آنکھیں بند کیے بس اسے محسوس کیے گیا، جیسے اس کا احساس اپنی روح میں اتار لینا چاہتا تھا۔ گہری رات، معنی خیز خاموشی،
تنہائی اور باہوں میں ایک نرم گداز وجود۔ وہ تو اسے اپنا شوہر، اپنا محرم، اپنے جسم و جاں کا مالک سمجھ کر اس کی جانب بڑھی تھی، مگر کیا میر ہادی بھول گیا تھا کہ ان دونوں کے بیچ ایسا کوئی پاکیزہ رشتہ نہیں، جو اب اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے نرمی سے اس کے حسین اور معصوم چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا۔ وہ بہت گہری نگاہوں سے ہلکے اندھیرے میں اس کو دیکھے گیا، اور اب میر ہادی کی نگاہوں کا فوکس اس کے گلاب کی پنکھڑی جیسے لب تھے، جو لویزا بھی محسوس کر کے نگاہیں جھکا چکی تھی۔ میر ہادی کے حلق میں کانٹے سے اگ گئے تھے، اس کی رگو چاں میں ایک تشنگی سی جاگی۔ میر ہادی نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا، اور اس سے پہلے کہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا، اس کے کانوں میں کچھ الفاظ، کچھ جملے گڑ ہوئے تھے۔ کیسے کرو گے بداوا میر ہادی؟ کیسے کفارہ ادا کرو گے اس رات کا؟ تم نہیں کر پاؤ گے۔ میر ہادی ایک جھٹکے سے اسے خود سے الگ کر کے دور پھینک کر الگ ہوا تھا، جیسے وہ کوئی اچھوت تھی۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ گری اور حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کا شوہر تھا تو اس کی نزدیکی سے اتنا خوف کیوں کھاتا تھا؟ وہ ہر رات گھر سے کیوں چلا جاتا تھا اس سے دور؟ کیوں اس کے چھونے سے وہ جھنجھلا اٹھتا تھا؟ وہ کوئی چھوٹی بچی تو نہیں تھی جو سمجھتی نہ ہو۔ شاید اس سے اس شخص کا دل بھر چکا تھا، یا وہ اپنی بیمار بیوی سے اکتا چکا تھا، مگر اب تو وہ مکمل صحت یاب بھی ہو چکی تھی۔ یہی سوچیں سوچ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ I'm sorry لویزا، پلیز رو مت، I'm really sorry۔ میر ہادی نے بے بسی سے اپنی کنپٹیاں سہلائی اور بیڈ پر اس کے قریب آیا۔ No, you don't dear، دور رہیں مجھ سے۔ اگر آپ کا دل بھر چکا ہے تو بتا دیں، اگر آپ مجھ سے تنگ آ چکے ہیں تو بھی بتا دیں، اگر کوئی اور مسئلہ ہے تو وہ بھی بتائیں، میں سننا چاہوں گی، مگر اس طرح آپ کو میری ذات کی نفی اور بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کوئی حق نہیں آپ کو یوں مجھے دھتکارنے کا، مجھے خود سے دور کرنے کا۔ آپ کا یہ رویہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گی، اور میں مر جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہچکیوں کے دوران بولی تھی۔ میر ہادی نے بازو سے تھام کر اسے بیڈ سے اٹھایا اور سیدھا کر کے تکیے پر لٹا کر اس پر کمفرٹر اڑا دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں جیسا تم سوچ رہی ہو۔ اپنے دماغ سے یہ فضول باتیں اور سوچیں نکال دو لیزا، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ میں تمہاری صحت پر کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ادھر ہی تمہارے پاس ہوں لویزا، بہت قریب۔ چلو اب سو جاؤ، شاباش۔ وہ سنجیدگی سے کہتا، اسے بچوں کی طرح بہلاتا، اب اسے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، مگر اس سے قدرے دور ہو کر بیٹھا تھا۔ لویزا کا دل کیا کہ اسے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالے، جو نہ تو اسے صحیح طرح سے اپنا رہا تھا اور نہ ہی اسے اپنی آنکھوں سے اوجھل ہونے دیتا تھا، کیونکہ دن میں تو ہر قیمت پر، ہر صورت وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کی نگاہوں کے سامنے رہے، مگر رات میں وہ اسے خود سے دور پھینک چکا تھا۔ لویزا نے مڑ کر دیکھا تو وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، آنکھیں بند کیے، پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ لویزا نے جھنجھلا کر تکیے میں منہ دے دیا۔ میر ہادی بند نگاہوں سے اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا، تبھی وہ بھی ہلکا سا مسکرایا۔ وہ اس کے پاس بیٹھا تھا تو وہ کچھ دیر بعد ہی گہری نیند میں ڈوب چکی تھی۔ میر ہادی نے ضبط کے کڑے مرحلے سے گزرتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں کھول کر اسے نرمی سے دیکھا، پھر سینے سے ایک سرد سی آہ خارج کی اور خاموشی سے کمرے سے باہر چلا آیا۔ باہر افضل ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ وہ اس سے بولا، افضل، اپنی نیکسلی میں بوتلیں اٹھا کر لاؤ۔ رانا میر ہادی کی ڈیمانڈ پر افضل نے حیرت سے اپنے چھوٹے سائیں کو دیکھا، جو آج پورے 3 ماہ بعد اس چیز کی فرمائش کر کے اینیکسی کی جانب لہو چھلکاتے چہرے کے ساتھ جا چکا تھا۔ افضل بوتلیں تھامے اپنے اینیکسی میں آیا تو وہ چھوٹے سے ٹیبل کے پاس رکھے گئے دو سیٹر صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ پیگ بناؤ افضل، اس نے افضل سے کہا تو افضل نے خاموشی سے پیگ بنا دیا، اور اب اس کے سامنے گلاس پڑا تھا اور وہ اپنی کنپٹیاں سہلا رہا تھا۔ تبھی میر ہادی نے ایک جھٹکے سے ہاتھ مار کر ہر چیز تہس نہس کی تھی۔ وہ بوتلیں فرش پر گر کر چکنا چور ہوئی تھی۔ جب عشق اور محبوب مجھ پر حرام ہے تو اسے منہ نہیں لگا رہا تو اس حرام چیز کو کیوں منہ لگاؤں؟ میں پاگل ہو جاؤں گا افضل، مر جاؤں گا میں اس کے بغیر، اور دور نہیں رہ سکتا اس سے، اور اسے خود سے دور بھی نہیں جانے دے سکتا افضل، میں کیا کروں؟ سر ہاتھوں میں لے کر آج چھوٹا سائیں افضل کے سامنے رو پڑا تھا۔ افضل نے سکون سے کہا،
چھوٹے سائیں عشق کو اپنے اوپر حلال کر لیں، نکاح کر لینا ان سے۔ رانا میر ہاشم اور رانا دراب کی پرواہ کیے بغیر افضل نے اسے مشورہ دیا تو وہ چونک اٹھا۔ کیسے؟ وہ تو خود کو میری بیوی سمجھتی ہے افضل، اسے کیسے سمجھاؤں گا میں؟ وہ پھر سے بے چین ہوا، جیسے کب سے اس چیز پر عمل کرنا چاہتا ہو مگر کوئی وجہ نہ پاس ہو۔ چھوٹے سائیں وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ چھوٹے سائیں وہ کل خود آپ سے کہیں گے کہ مجھ سے دوبارہ نکاح کریں۔ افضل نے اطمینان سے کہا، یقیناً اس کے پاس کوئی پلان تھا۔ ٹھیک ہے افضل، میں ایک مرتبہ پھر بختاور سے روبرو ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے کسی کا ڈر ہے نہ پرواہ، اس لیے ابھی کے ابھی حویلی جا رہا ہوں۔ اب اور مزید ایک پل بھی صبر نہیں کر پاؤں گا۔ کل جب میں لوٹوں تو وہ نکاح کے لیے بھی راضی ہو اور نکاح کی مکمل تیاری کر کے رکھنا۔ وہ یہ کہہ کر گاڑی کی چابی لیے باہر نکل پڑا تھا۔ چند گھنٹوں بعد ہی وہ رات کے جانے کون سے پہر بختاور کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی جب میر ہادی نے اسے پکارا تھا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھنے لگی جو کبھی بے تحاشا گھمنڈی اور مغرور ہوا کرتا تھا، مگر اب تو جیسے کسی اجڑی ریاست کا لٹا ہوا سلطان لگ رہا تھا۔ رانا میر ہادی اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ چکا تھا۔ پھر اس نے کہا، اس کا نام لویزا ہے بختاور۔ میر ہادی کے لہجے میں جیسے برسوں کی تھکاوٹ تھی۔ تم نے پوچھا تھا نا اس کا نام کیا ہے، میں آج وہی بتانے آیا ہوں بختاور۔ اس کا نام لویزا ہے اور صبح میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم اجازت دیتی ہو مجھے؟ میر ہادی نے یہ کہا تو بختاور نے پل بھر کو زخمی نگاہوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا جس کا ہونا ہی اس کے ہونے کی علامت تھی۔ وہ بولی، اگر انکار کر دوں اور اجازت نہ دوں تو کیا نہیں کریں گے یہ نکاح؟ بختاور نے شاید اسے آزمانا چاہا تو وہ بولا، ہاں نہیں کروں گا، کیونکہ میں کسی بھی قیمت پر تمہارے ساتھ ناانصافی نہیں کروں گا، مگر انکار کی صورت تمہیں بیوگی ضرور اوڑھنی پڑے گی خود پر، کیونکہ اب ایک پل بھی میں اس کے بغیر رہا تو سانس لینا بھول جاؤں گا۔ میر حدیث کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ جملے ادا کر چکا تھا۔ بختاور کو اس کی بات پر ایمان لانا پڑا کہ وہ اب واقعی اس کے بغیر نہیں جی پائے گا۔ وہ بولی، دی اجازت آپ کو سائیں، آپ کر سکتے ہیں یہ نکاح۔ وہ سکون سے بولی تو میر ہادی کو حیرت ہوئی۔ بختاور، تم علیحدگی؟ نہیں، بالکل نہیں، مجھے منظور نہیں۔ بختاور نے اس کی بات فوراً سے پہلے کاٹی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ کسی بھی قسم کی ناانصافی نہ ہو تمہارے ساتھ بختاور، میں پورے دل سے تمہارے ساتھ۔ میر ہادی، ناانصافی تو ہو چکی ہے، کیونکہ آپ کا دل، روح اور تمام جذبات تو اس کے پاس ہیں۔ یہ خالی وجود لے کر آپ میرے پاس آئے ہیں، جو میرے تو کیا کسی بھی عورت کے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ مگر مجھے کوئی شکوہ نہیں آپ سے۔ اب آپ سکون سے جائیں، واپس جا کر نکاح کے انتظامات بھی تو دیکھنے ہوں گے آپ نے نا۔ بہت جلد میں بھی اسے دیکھنے آؤں گی، اگر آپ کی اجازت ہوئی تو۔ اور ہاں، جاتے ہوئے دروازہ بند کر کے جائیے گا۔ یہ کہہ کر بختاور نے آنکھیں بند کر لی تو میر ہادی بھی خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ اگلی صبح لویزا کی آنکھ کھلی تو اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ پھر سے غصے سے اٹھی اور اس کا دل کیا کہ دیوار میں سر دے مارے۔ اس کا بری طرح موڈ آف ہوا تھا۔ وہ کچن میں آئی تو میڈ کے ساتھ ایک نیا چہرہ دیکھا۔ فریدہ، یہ کون ہے؟ لویزا نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولی، بیگم صاحبہ، یہ میری بہن ہے، آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو یہ مدد کے لیے آئی ہے۔ اوکے۔ وہ پھیکا سا مسکرائی، کیونکہ اس دشمن جان نے زندگی بے رنگ کر دی تھی اس کی بالکل۔ دن بھی یوں ہی بور اور بوجھل ہی گزرا تھا۔ جب وہ لنچ کے لیے لان میں سے کچن کی طرف آئی تو فریدہ اور اس کی بہن کی سرگوشی میں اپنا نام سن کر اس کے قدم خود بخود رک گئے تھے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ ارے ہاں نا، تقریباً 3 ماہ پہلے لائے تھے صاحب جی لویزا میڈم کو یہاں، جانے کدھر سے کوئی خبر نہیں۔ آ کر بولا کہ وہ کیا ہوتا ہے، کورٹ میرج کی ہے۔ ہاں، وہ بولے کہ میں نے اس سے کورٹ میرج کی ہے اور یہ میری بیوی ہے۔ لو جی، ہو گئی شادی۔ ایسی بھی کوئی ہوتی ہے شادی؟ نہ لڑکی دلہن کے لباس میں آئی، نہ سامان اپنے ساتھ لائی، نہ نکاح نامہ۔ ایسے تو منہ زبانی کوئی بھی کسی کو بھی گھر لے آئے اور بول دے کہ یہ میری بیوی ہے۔ ارے کوئی گواہ ہوتا ہے، کوئی ثبوت ہوتا ہے، اور 3 ماہ سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، یہ بھی کوئی بات ہوئی بھلا؟
ارے بہن، کہیں نکاح کے بغیر تو نہیں رکھا میڈم کو انہوں نے؟ ان دونوں کی سرگوشیاں رگیں کاٹنے والی تھی۔ لویزا کے پیروں کے نیچے سے زمین سرکی تھی یا سر سے چادر کھینچی گئی تھی، اسے پتہ نہ چلا۔ غم و غصے سے پاگل ہوتی وہ اندر آئی تھی۔ یہ کیا بکواس کری ہو تم لوگ؟ ہاں، جرت بھی کیسی ہوئی ہے بکواس کرنے کی؟ ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا اور اس میں سب چیزیں سپائل ہوگی۔ میں تو تم لوگوں کی زبانیں کھینچ لوں گی۔ ہاؤ ڈیئر یو! صدمے کے مارے وہ چلائی تھی تو وہ دونوں پریشان ہو کر کھڑی ہو گئی۔ فریدہ نے تو سر جھکا لیا اور ہاتھ باندھ کر اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ ارے چھوڑو فریدہ، ایسا بھی کیا غلط بول دیا ہم نے؟ ایکسیڈنٹ ایک بہانہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور بیگم صاحبہ، اگر آپ کو اتنی ہی بری لگ رہی ہماری باتیں تو لائیں اپنا نکاح نامہ لا کر ہمارے منہ پر مار کر دکھا دیں ہمیں، ہم بھی آپ کے سامنے 100 جوتے اپنے سر پر مار لیں گی۔ مگر آج جو سوال ہم نے کیا ہے کل وہ کسی اور نے کیا تو کیا جواب دیں گے آپ؟ ہے کوئی آپ کے پاس جواب؟ نہیں ہے نا؟ ہم تو آپ کی بھلائی کے لیے ہی بول رہے تھے کہ جلد اس بارے میں اور اپنے بارے میں کچھ کریں آپ، تاکہ یہی بات جو ہم نے آج بولی کل کو پورا زمانہ نہ بولے۔ چلتی ہوں میں فریدہ، اللہ حافظ۔ یہ بول کر فریدہ کی بہن وہاں سے جا چکی تھی۔ بیگم صاحبہ پلیز مجھے معاف کر دیں، خدا کے لیے صاحب جی کو مت بتانا، وہ میری کھال ادھیڑ دیں گے۔ اقبال کاکا، وہ چلائی تھی اور تبھی اقبال جو وہیں آس پاس موجود تھا ایک بھاگ کر اندر آیا۔ ہادی کدھر ہے اقبال کاکا؟ مجھے ملنا ہے ان سے ابھی اور اسی وقت۔ لویزا دھواں دھواں چہرہ لیے بولی تھی۔ کیوں بیٹا، کچھ ضروری کام ہے کیا؟ وہ گھر لوٹ رہے ہیں اور راستے میں ہیں، بس پہنچنے والے ہوں گے، مگر ہوا کیا ہے؟ کاکا جب وہ آئیں تو کہنا کہ سب سے پہلے مجھے ملے، نہیں تو میری لاش ملے گی انہیں، سمجھے آپ؟ وہ یہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر روتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور افضل کاکا اپنے پلان کی کامیابی پر دھیمے سے مسکرایا اور فریدہ کو کچن میں جانے کا اشارہ کیا۔ میر ہادی اپنے لاج میں بڑی خوشی سے داخل ہوا تھا، کیونکہ افضل اسے تمام صورتحال بتا چکا تھا، اس لیے وہ ذہنی طور پر تیار تھا۔ وہ اندر آ کر سیدھا اس کے روم کی جانب ہی آیا اور ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر اندھی منہ لیٹی رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ لیزا ڈیئر، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہے تم؟ بتاؤ مجھے پلیز۔ وہ فوراً اس کے قریب آیا تو وہ جھٹکے سے اٹھی اور اس کے سامنے آئی اور بولی، ہادی، ہمارا نکاح نامہ کہاں ہے؟ مجھے چاہیے اور ابھی کے ابھی چاہیے۔ وہ غصے سے بولی تو اس نے کہا، تم جانتی تو ہو نا لیزا، ایکسیڈنٹ میں وہ… میں کچھ نہیں جانتی ہادی، مجھے بس نکاح نامہ چاہیے ابھی کے ابھی، کورٹ سے لے کر آئیں، ریکارڈ میں سے۔ لیزا تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے فکر نہیں؟ میں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ گیا تھا میں وہاں پہ 2-3 چکر لگائے مگر کوئی سنتا ہی نہیں۔ رانا میر ہادی نے اس کے سامنے اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا تھا۔ لیزا وہ کہتے ہیں کہ آفس میں آگ لگی تھی، ہارڈ اور سافٹ ویئر سب ریکارڈ جل کر سپائل ہو گیا، تو اب بولو میں کیا کروں؟ ہاں، میر ہادی نے اپنے لہجے میں مایوسی طاری کرتے ہوئے کہا۔ تو ہادی پھر سن لیں، اب یہ نکاح دوبارہ ہوگا، وہ بھی آج ہی اور اسی وقت، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتی۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی تو اس نے کہا، میرے پاس اس پرابلم کا یہی سیلوشن ہے لیزا، کہ کتنے دنوں سوچ رہا تھا کہ تم سے بولوں، بٹ میں بول نہیں پایا۔ میں نے تو ساری تیاری بھی کتنے دنوں سے کر رکھی ہے۔ میر ہادی نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور پھر بولا، پورل باری آتی ہوگی، تم تیار ہو جاؤ لیزا، علی اور اجالا کو میں لے کر آ جاتا ہوں۔ لویزا نے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا تو وہ لبوں پر ایک میٹھی اور فاتحانہ مسکان لیے واپسی کے لیے مڑ چکا تھا۔ اجالا فوزیہ بیگم کے پاس بیٹھی تھی جب میڈ نے آ کر میسج دیا کہ رانا میر ہادی آئے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ اجالا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ علی کے بجائے وہ اس سے کیوں ملنے آیا تھا۔ یقیناً لویزا کے متعلق کوئی بات ہوگی، یہ سوچتے ہی اس کے ماتھے پر ڈھیر سارے بل آئے تھے۔ فوزیہ بیگم اور اجالا ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو وہ سامنے ہی صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئے تو وہ پہلی مرتبہ ان کی تعظیم میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ دیکھ کر اجالا کو حیرت ہوئی تو فوزیہ بیگم نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا، کیونکہ وہ ہلکا سا جھکا بھی تھا ان کے سامنے۔ بڑی بات ہے، اتنے بڑے لوگ بھی ہم جیسوں کے سامنے جھکتے ہیں۔ ماما، آج تو یقیناً بارش آنے والی ہوگی۔ اجالا نے اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے اس پر طنز کیا تو وہ مسکرا دیا اور بولا، جن کا تعلق اپنی متاع جان سے ہونا، ان کے سامنے جھکنے میں کوئی آر نہیں۔ اچھا، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ ہاں، میں آج یہ کہنے آیا ہوں کہ میں لویزا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آج اور اسی دن۔
اس نے سنجیدگی سے اجالا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو اجالا جسے پہلے ہی اس کی ڈٹھائی پر کوئی شک نہیں تھا اب بھی وہ اش کر اٹھی. پھر وہ بولی اچھا اور آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی میں آپ کو اس چیز کی اجازت دوں گی؟ بھابھی آپ غصہ کرنے کے بجائے ٹھنڈے دل و دماغ سے میری بات تو سنیں. سب سے بڑی اور مین وجہ یہ ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ مجھے چاہنے لگی ہے. تیسری اب ہمیں بغیر رشتے کے ایک چھت کے نیچے نہیں رہنا چاہیے. اور سب سے بڑی وجہ لوگ اس رشتے پر انگلی اٹھانے لگے ہیں. آنٹی سمجھائیں انہیں یہ ہمارا نصیب تھا. جو بھی ہوا ہمارے مقدر میں لکھا تھا. اس کی یادداشت نہ جانے کب آئے بھی کہ نہیں. دیکھا جائے تو اس کا میرے علاوہ اب اس دنیا میں کوئی نہیں. تو بہتر نہیں کہ میں اس رشتے کو ایک نام اور مقام دے دوں. میر ہادی کی باتوں میں وزن تھا. فوزیہ بیگم بولی بیٹا میر ہادی ٹھیک بول رہا ہے. اب یہی مناسب وقت ہے کہ یہ نکاح ہو ہی جائے. فوزیہ بیگم کی بات پر اجالا خاموش ہو گئی. پھر بولی اگر کل کو اس کی یادداشت واپس آ گئی تو کیسے ہینڈل کریں گے اس سب کو؟ اجالا بھی یہ سمجھ گئی تھی کہ یہی مناسب ہے. وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ لویزا بغیر کسی نکاح کے بغیر کسی رشتے کے ایک پل بھی اس آدمی کے پاس گزارے. میں ہینڈل کر لوں گا سب کچھ بھابھی. پلیز بھروسہ رکھیں مجھ پہ. اور آپ کی پہلی بیوی اس کا کیا؟ اس کی طرف سے مجھے مکمل اجازت ہے. کہیں تو میں اس کی بات کروا دیتا ہوں آپ سے. میر ہادی نے اس کی آخری سوال کا بھی جواب دیا تو بولی اور کیا گارنٹی ہے کہ آگے جا کر آپ کے خاندان والے کوئی پرابلم کریٹ نہیں کریں گے یا آپ اس سے تنگ آ کر اسے بیچ راستے میں چھوڑ نہیں دیں گے؟ ویسے تو میری زبان ہی کافی ہے پر اگر گارنٹی چاہیے تو میں اپنی ساری پرسنل پراپرٹی لویزا کے نام کر دوں گا. میر ہادی نے اطمینان سے کہا. تو اجالا بولی ٹھیک ہے لیکن لویزا اس سب کے لیے کیسے مانی؟ بس منا لیا اسے بھی. وہ مسکرا کر بولا پھر کسی نئے فریب سے؟ اجالا نے پھر اس پر طنز کا تیر چلایا تو میر ہادی نے شکایتی نگاہوں سے فوزیہ بیگم کی جانب دیکھا تو وہ بولی ٹھیک ہے بیٹا اب چلو تیار ہو کر بس ہم آدھے گھنٹے تک پہنچتے ہیں. آلیان کیا آپ کے ساتھ ہیں؟ اجالا نے اس سے پوچھا تو وہ بولا ہاں وہ میر لاج میں ہے اور مجھے میرا مقدمہ اکیلے ہی لڑنے بھیجا تھا اس نے. ٹھیک ہے پھر میں بھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں لویزا کے پاس. میں ادھر ہی تیار بھی ہو جاؤں گی. ماما آپ چینج کر کے آ جانا پاپا کے ساتھ. اجالا نے کہا تو میر ہادی کو خوشگوار حیرت ہوئی. ٹھیک ہے پھر چلیں آپ. بہت اچھا فیصلہ کیا تم نے بیٹا. اجالا کے جانے پر فوزیہ بیگم نے مسکرا کر میر ہادی سے کہا. اب انہیں کیا بتاتا کہ وہ تو خود اپنے دل کی مراد پانے کے لیے بیتاب ہو رہا تھا. پورے راستے پھر خاموشی چھائی رہی. میر لاج پہنچے تو وہ گاڑی سے اتری اور سامنے ہی آلیان کو ایک جاندار سی گھوری سے نوازا تو وہ بھی ڈھیٹ بنا ہنسنے لگا. وہ لاؤں سے گزرتی سیدھا لویزا کے روم میں داخل ہوئی تھی مگر روم میں داخل ہو کر وہ بری طرح حیرت زدہ رہ گئی. سامنے ہی لویزا ٹی پینک اور ڈل گولڈن کلر برائڈل اور ایمبرائڈرڈ لہنگے میں آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی. ابھی اس کی تیاری مکمل نہیں تھی پھر بھی وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اجالا بھی اسٹل ہو کر رہ گئی. لویزا نے اسے پکارا تو اسے ہوش آیا. اجالا. لو جی برائڈل جی آپ کی فرینڈ کا آپ کو دیکھ کر یہ حال ہے تو آپ کے ہسبینڈ کا تو اللہ ہی وارث ہے. بیوٹیشین نے اسے چھیڑا تو لویزا کانوں تک سرخ ہوئی. پھر اجالا اندر چلی آئی اور اس کے گالوں سے اپنے گال مس کیے اور بولی بہت خوبصورت لگ رہی ہو لیزا کسی کی نظر نہ لگے. وہ وارث صدقے گئی اور پھر جلد ہی ان لوگوں کی تیاری مکمل ہو گئی. بیوٹیشین گئی تو لویزا نے اجالا کو ساری تفصیل بتائی کہ اس نے یہ اسٹیپ کیوں لیا. اجالا غور سے ہر بات سنتی رہی. تبھی دروازے پر ہلکی دستک دے کر فریدہ اندر داخل ہوئی اور اپنی بیگم صاحبہ کو دیکھ کر وہ بھی صدقے واری گئی. بیگم صاحبہ آپ کو لاؤنج میں بلا رہے ہیں. مولوی صاحب اور سب آ چکے ہیں. فریدہ نے کہا تو اجالا نے لویزا کا ہاتھ تھاما اور دھیمے قدموں سے اسی لیے باہر کی جانب بڑھی. ادھر میر ہادی بھی بلیک ڈینر سوٹ پہنے بالکل تیار تھا. علی اس کی کلائی پر واچ باندھ رہا تھا. پھر علی نے اسے چھیڑا خوش تو ہو نا دولہے صاحب؟ وہ گہرا سا مسکرایا اور بولا بہت زیادہ. تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کتنا خوش ہوں. اور واقعی خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں گہری فکر بھی ہلکولے لے رہی تھی. تبھی دروازے پر دستک ہوئی تھی. افضل نے کہا چھوٹے سائیں مولوی جی آ چکے ہیں. اور اجالا بھابھی کے ممی پاپا آئے کہ نہیں؟ میر ہادی نے خود پر پرفیوم چھڑکتے ہوئے اس سے پوچھا. جی چھوٹے سائیں وہ بھی آ چکے ہیں. میں نے لاؤنج میں سب کو بٹھایا ہے.
ٹھیک ہے افضل، چلو ہم آتے ہیں۔ وہ دونوں بھی باہر نکل آئے۔ سب سے مل کر فریدہ کو اجالا اور لویزا کو بلانے بھیجا گیا۔ میر ہادی صوفے پر بیٹھا تھا جب وہ آج شعلہ اور جوالہ بن کر اس کے دل پر گرتی اجالا کے ہمراہ دھیمے قدموں سے چلتی باہر آئی تھی۔ میر ہادی کا دل تو اسے دیکھ کر جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا یا وہ سانس لینا ہی بھول گیا تھا۔ اجالا نے اسے تھام کر میر ہادی کے پہلو میں بٹھایا تھا۔ وہ ایسے بے خودی اور بے اختیاری کے عالم میں اس کی جانب دیکھے جا رہا تھا کہ ایک مرتبہ تو لویزا کی روح بھی فنا ہوئی تھی۔ پھر لویزا ہی کو گلا کھنکار کر اسے ہوش کی دنیا میں واپس لانا پڑا۔ کیا لمحہ تھا، کیا نظارہ تھا۔ پھر عالیان نے کہا، مولوی صاحب بسم اللہ کیجئے اور شروع کیجئے۔ نکاح کی شروعات ہوئی اور پھر جلد ہی یہ مرحلہ بھی طے پا گیا۔ رانا میر ہادی فاتح عالم بنا بیٹھا تھا جیسے دنیا فتح کر لی ہو۔ محبت کو پا لینے کا احساس شاید اتنا ہی دل فریب ہوتا ہے۔ سبھی لوگ بے تحاشا خوش تھے، حتیٰ کہ آج تو اجالا بھی قدرے مطمئن اور خوش سی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا اور کھانے کے بعد چائے اور ہلکی پھلکی گفتگو کا دور چلا۔ پھر آہستہ آہستہ سبھی رخصت ہونے لگے۔ میر ہادی جو اپنے دوستوں کو رخصت کرنے باہر تک گیا تھا، واپس لویزا کے پاس آئے جو نارملی سی اجالا کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی، کیونکہ اس کی دانست میں یہ سب ایک فارمیلٹی تھا، کیونکہ وہ آلریڈی رانا میر ہادی کی تھی۔ لیزا، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں رات تک آ جاؤں گا، ڈنر پر ویٹ کرنا میرا۔ میر ہادی نے اسے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ میر ہادی نے گہری پرتبش نگاہ اس پر ڈالی اور باہر نکلتا چلا گیا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ گہری نگاہ سے سامنے بیٹھے اس خبتی اور سنکی سے شخص کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ بولے، آپ میڈیسن کے حوالے سے اتنے فکر مند کیوں ہیں رانا صاحب، اور کیوں پوچھ رہے ہیں کہ ان کو یوز کر کے آپ کی مسز کی میموری کب تک واپس آئے گی؟ جو میڈیسنز وہ یوز کر رہی ہیں وہ اتنی اچھی ہیں کہ بہت جلد انشاءاللہ ان کی یادداشت واپس آنے کے چانسز ہیں۔ ڈاکٹر، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری وائف کی یادداشت کبھی بھی واپس نہ آئے۔ کیا کوئی ایسی میڈیسن ہے جو میں اسے یوز کرواؤں اور اس کی یادداشت واپس نہ آئے؟ واٹ آر یو ان یور سینسز؟ ڈاکٹر عبدالحفیظ کو اپنے کیریئر کا سب سے بڑا دھچکا لگا تھا میر ہادی کی بات سن کر۔ وہ حیرت و صدمے سے گنگ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر، ایکچولی میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ میری وائف ہے، بلکہ میں نے تو آج ہی نکاح کیا ہے اس سے۔ اور پھر میر ہادی نے تمام سچائی ڈاکٹر کو بتا دی تو وہ گہری سنجیدگی لیے سب سنتے رہے۔ پھر اس ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، رانا صاحب آپ نے یہ صحیح نہیں کیا۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر، مگر میں اپنے محبت کے ہاتھوں مجبور تھا یہ سب کرنے کے لیے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ہے اس کے لیے بہتر؟ اس کی یادیں واپس آ جائیں اور وہ مجھے اور خود کو برباد کر لے، یا یہ کہ ہم ایسے ہی اپنی میرڈ لائف ہنسی خوشی گزاریں؟ میں اسے اتنی خوشیاں دوں گا ڈاکٹر کہ وہ دنیا بھول جائے گی۔ باقی جو ماضی میں ہو چکا ہے وہ میں بدل نہیں سکتا، مگر اس کا فیوچر ضرور خوشیوں سے بھر سکتا ہوں۔ میر ہادی کی بات سن کر ڈاکٹر بھی سوچ میں پڑ گیا۔ رائٹ رانا صاحب، آپ ایسا کریں کہ وہ جو میڈیسن لے رہی ہیں نا انہیں ہٹا دیں، اور یہ کچھ ملٹی وٹامنس ٹیبلٹس لکھ کر دے رہا ہوں، ان کی جگہ وہ بول کر یہ دے دیں۔ باقی اس کے بعد ہر چیز کے رسپانسبل آپ ہوں گے، اگر میموری آئے یا نہ آئے۔ ڈاکٹر نے یہ کہا اور اٹھ کر کیبن سے باہر چلے گئے، اور رانا میر ہادی اپنے دل کا سب سے بڑا ڈر نکال کر اب اطمینان سے ہاتھوں میں وہ دوائیوں کا نسخہ تھا میں باہر آیا تھا۔ اور رات 10 بجے کے قریب گھر لوٹا تو میر لاج میں دن کی نسبت کافی سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ وہ اپنے لبوں پر گہری مسکان سجائے اندر داخل ہوا تو فریدہ لاؤنج میں موجود تھی۔ فریدہ، لویزا کہاں ہیں؟ چھوٹے سائیں، بیگم صاحبہ آپ کا انتظار کر رہی تھی، پھر یہ بول کر کہ تھک گئی ہوں کمرے میں چلی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں کروا دوں گا ڈنر سے۔ میر ہادی نے سے کہا تو سر ہلاتی ہنستی وہاں سے چلی گئی۔ میر ہادی لویزا کے کمرے تک آیا تو روم لاکڈ تھا۔ وہ اس کی معصومیت اور لا علمی پر مسکرایا۔ وہ آج کی شب کو بھی گزرنے والی پچھلی راتوں سے تشبیہ دے بیٹھی تھی، شاید تبھی ڈور لاک کر کے سو گئی تھی۔ ڈپلیکیٹ چابی کی مدد سے اس نے دروازہ کھولا، اندر آیا تو ایک اور دلکش نظارہ دیکھا۔ وہ سونا نہیں چاہتی تھی شاید، مگر تھکاوٹ سے چور دوپٹہ اور جیولری اتار کر ڈریسنگ پر رکھے، اپنی گرم شال خود پر اوڑھے صوفے پر بیٹھنے کے انداز میں ہینڈل پر سر ٹکائے وہ گہری نیند میں تھی۔
سب سے پہلے تو میر ہادی نے آگے بڑھ کر پہلی ساری میڈیسنز ڈسٹ بن کی نظر کی اور اب کی لائی ہوئی میڈیسنز بیڈ کے سائڈ ڈرا میں رکھی. پیچھے مڑا تو نگاہیں بھٹک کر اس پری پیکر پر جم گئی جو اس کی رگ و جاں میں بس چکی تھی. آج زاویہ نگاہ کچھ اور ہی تھا، اس لیے نگاہ بلا جھجک اس کے بدن کی تمام گہرائیوں میں اتر رہی تھی. وہ اپنا کوٹ اتارتا اس کے قریب آیا، صوفے پر چھوڑی گئی چھوٹی سی جگہ پر بیٹھا. چاندی کی طرح دھمکتی وہ آج اسے مکمل بے حد اور مدخوش کر رہی تھی. تمام جذبے انگڑائیاں لے کر بیدار ہو چکے تھے. ہاتھ بڑھا کر اس نے ہاتھ کی پشت سے اس کو سہلایا تھا. وہ جو کافی دیر سے سو رہی تھی، اب نیند پورے ہونے پر ایک دہکتا لمس اپنے چہرے پر محسوس ہونے پر اس نے آنکھیں کھولی تھی. سامنے میر ہادی کو بیٹھا دیکھ کر وہ مسکرا اٹھی. ارے آپ آ گئے؟ اب تک مجھے لگا آپ آئیں گے ہی نہیں. آج ہی تو آنا تھا میں نے. اب کیسا فیل کر رہی ہو تم؟ بہت اچھا، میں تو بہت زیادہ خوش ہوں. اچھا، ڈنر کیا کہ نہیں؟ نہیں تو میں تو آپ کا ویٹ کر رہی تھی. اوکے، میں ایکچولی ڈاکٹر عبدالحفیظ کے پاس گیا تھا. وہاں کیوں؟ میں ایکچولی یہ پوچھنے گیا تھا کہ کیا ہم اب اپنی زندگی صحیح طرح سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ضرور. اس کی بے پرکی پر لویزا بوکھلا کر تیزی سے اٹھی تھی، مگر اتنی ہی تیزی سے میر ہادی کی گرفت میں اس کی کلائی آ گئی تھی. کدھر جا رہی ہو تم؟ وہ میں ڈریس چینج کرنے. نو، ابھی نہیں. اس کی فرمائش پر لویزا نے اس کی جانب دیکھا، مگر آج اس کی نگاہوں میں جو سوال اور جو طلب تھی اس نے لویزا کی جان لبوں پر لائی تھی. میر ہادی نے کھڑے ہو کر اچانک اسے بازو میں بھر لیا. ہادی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے. وہ اس کے ایٹیٹیوڈ سے گھبرا اٹھی تھی. خاموش رہو لویزا. پھر اسے لیے روم سے باہر آیا تھا اور اب اس کا رخ اپنے روم کی جانب تھا. اپنے روم میں داخل ہو کر اس نے ڈور پاؤں سے لاک کیا تو روم میں ہلکا سا اندھیرا تھا، مگر لویزا کی روم کی سجاوٹ اور سچویشن دیکھ کر جیسے سانس رکی تھی. روم میں موتیوں کے سفید اور گلاب کے پھولوں کی مسحر ہی بنائی کی تھی اور ہر طرف کینڈلز لگی تھی. بے اختیار ہی لویزا کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہوئی تھی، جبکہ وہ گہری مسکان لیے اس کے چہرے کا ایک ایک اتار چڑھاؤ دیکھنے میں مصروف تھا. ہادی، یہ سب کیا ہے؟ آج پہلی مرتبہ رانا میر ہادی کے سامنے اس کی زبان لڑکھڑائی تھی. یہ سب ہمارے رشتے کی حقیقت ہے میری جان، جو آج ہم دونوں نے تسلیم کرنی ہے. ہادی، آپ تو یوں بیہیو کریں جیسے پہلے تو رشتہ تھا ہی نہیں، جیسے آج ہی یہ قائم ہوا ہے. ہاں، کچھ ایسا ہی سمجھ لو میری جان. وہ اسے لیے بیڈ تک آیا تھا اور اسے بیڈ پر اتارنا چاہا تو وہ بولی، ہادی مجھے یہاں نہیں سونا، مجھے اپنے روم میں جانا ہے. وہ بیڈ پر اترنے کو تیار نہ تھی، تبھی اس سے لپٹتے ہوئے بولی. ہادی نے اس کے کان میں بوجھل سی سرگوشی کی. آج بچنا ناممکن ہے میری جان. ہادی نے پھر اسے نرمی سے بیڈ پر اتارا اور بالکل اس کے سامنے جا بیٹھا. اب جیسی سامنے والی کی نگاہ تھی، لویزا کا دل کیا کہ کہیں چھپ جائے، اس لیے وہ بھی نگاہیں جھکا گئی. میر ہادی نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے ایک ڈبیا نکالی اور اس کو کھولا تو اس میں ایک ڈائمنڈ رنگ تھی. لیزا، اپنا ہاتھ دو. میر ہادی نے اس کا ہاتھ تھاما تو لویزا کو لگا کہ اس کا ہاتھ جل جائے گا، اس لیے جیسے ہی میر ہادی نے اسے رنگ پہنائی اس نے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، مگر وہ ناکام رہی. میر ہادی نے جھک کر عقیدت سے ہاتھ کی پشت پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی. آج انہوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا. محبت مہربان ہوئی تھی دونوں پر، تو دونوں کو کے رشتے کو ایک مضبوط ڈور میں باندھ کر ایک انتہائی پاکیزہ رشتے کا مقام حاصل ہوا تھا. آج ان کی محبت مکمل ہو گئی تھی. اگلی صبح 7 بجے کے قریب میر ہادی کی آنکھ کھلی تھی. ذرا سا گردن جھکا کر دیکھا تو اس کی باہوں میں ٹوٹی بکھری حالت میں گہری نیند سو رہی تھی. ان دونوں کے اوپر ابھی تک کمفرٹر تھا. لویزا کا سر اس کے سینے پر چھپا ہوا تھا. میر ہادی کے لبوں کو ایک دل فریب مسکان نے چھوا تھا. اسے شدید بھوک محسوس ہوئی تو شدت سے احساس ہوا کہ وہ جو اس کا ڈنر کے لیے ویٹ کر رہی تھی، رات اس کے پاگل پن میں نہ اس نے خود ڈنر کیا تھا بلکہ اسے بھی دنیا بھلا دی تھی. یقیناً وہ بھی بھوکی ہوگی اور میڈیسن بھی نہیں لی تھی جو ابھی اس کے لیے بہت ضروری تھی. میر ہادی نے اس کی کمر سے ہلائی اور بولا، لیزا میری جان، اٹھو اٹھو، جلدی کرو یار، بھوک لگی ہے، کچھ کھاتے ہیں نا. لویزا نے تنگ آ کر
ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی تھی۔ اس آدمی نے اسے ساری رات نہیں سونے دیا تھا اور وہ اب بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ شرارت کر رہا ہے۔ ہادی چھوڑے مجھے ورنہ میں منہ توڑ دوں گی آپ کا۔ واٹ، کیا کہہ رہی ہو تم؟ جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ میری جان، پھر زبردست بریک فاسٹ کرتے ہیں مل کر۔ نہیں ہادی، مجھے بالکل بھوک نہیں ہے، لویزا نے زوردار انگڑائی لیتے ہوئے کہا تو رانا میر ہادی بیٹھ کے قریب آیا اور بولا، جھوٹ مت بولو جان، اگر اتنی نیند آ رہی ہے تو کہتی ہو نیند کے ساتھ ساتھ ہوش بھی اڑا دوں۔ وہ اسے گہری نظروں میں رکھتے ہوئے بولا تو لویزا کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ وہ اسے نروٹھے پن سے اس کو گھورتے ہوئے بیڈ سے اتری اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ وہ تازہ ہوا کا جھونکا بنی کچن میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ابھی فریدہ اور سسٹر روزی نہیں موجود ہیں۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ میر ہادی گیلے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا کچن میں آیا تھا اور آ کر اس کے کندھے کے گرد بازو ڈال دیے تھے اور موبائل نکال کر اپنی 2-3 سیلفیز لی تھی۔ ہادی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کچھ نہیں، بس اپنی لائف میں آنے والی سب سے حسین و خوبصورت صبح کو موبائل میں کیپچر کر کے اس مومنٹ کو ہمیشہ کے لیے قید کر رہا ہوں، اور آج کے دن کے سارے مومنٹس اسی طرح اپنے فون میں قید کروں گا۔ وجہ تو میں شام تک پتہ چل جائے گی میری جان۔ ہادی دیکھیں نا، آج فریدہ بھی نہیں آئے۔ ہاں تو میں نے اسے کہا کہ اپنی بہن سے جا کر مل آؤ۔ اور سسٹر روزی، اسے بھی میں نے پرماننٹلی لیو دے دی، کیونکہ اب اپنی کیوٹ سی وائف کا میں خود خیال رکھوں گا۔ کوئی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا، بس پورے میر لاج میں میری میٹھی ایلو ویرا اور اس کا میٹھا کریلا، جسٹ واو۔ رانا میر ہادی نے اس کے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کچن کی سلیب پر بٹھایا اور خود ہلکا سا جھک کر اس کے سامنے کھڑے ہو کر فون میں پھر سیلفی لی۔ ہادی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے دماغ کا سکرو ڈھیلا ہو چکا ہے، کبھی مجھے ایلو ویرا اور کبھی کریلا اور کبھی میٹھا کہتے ہیں۔ ہاں نا، رات میں نے چکھا تو ایلو ویرا کافی میٹھی تھی، شہد سے بھی زیادہ۔ اب پتہ نہیں ایلو کو یہ کریلا بھی میٹھا لگا کہ نہیں۔ اس کا لہجہ شرارتی تھا اور لویزا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ دوسری جانب حویلی میں میر ہادی کے نکاح کی خبر بجلی بن کر گری تھی۔ حویلی میں ایک طوفان سا اٹھا تھا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ وہ سبھی لوگ میر ہادی کی پھوپھو سمیت اماں سائیں کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ پھوپھو اور ممتاز بیگم بیٹھی رونے میں مصروف تھی۔ میر ہادی نہ صرف نکاح بلکہ اپنی تمام پرسنل پراپرٹی جو کروڑوں میں تھی اپنی منکوہا کے نام کر چکا تھا۔ ہمت کیسی ہوئی اس ناخلف اور ناہجار کی میر دراب، اور تم اتنے سکون سے مجھے یہ خبر سنا رہے ہو، اور اب وہ فون بند کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ کس کی شہ پر اس نے یہ قدم اٹھایا، کس کی اجازت سے، کہاں سے اٹھا کر لایا اس 2 ٹکے کی چھوکری کو؟ یقیناً اس لڑکی نے پراپرٹی کے لیے یہ عشق و محبت کا ڈھونگ رچایا ہوگا، اور وہ بیوقوف الو کا پٹھا جو اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھتا ہے، آ گیا نا اس لڑکی کے جھانسے میں۔ رانا میر ہاشم کا لال انگارہ دھواں دھواں چہرہ اور پر جلال آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ بختاور ایک کونے میں سر جھکائے مگر سکون سے بیٹھی تھی۔ بابا سائیں، دھیرے سے کام لیں، آپ کا بی پی بڑھ جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی آپ کی۔ میر دراب نے ان کو سمجھانا چاہا۔ ہوتی ہے تو ہو جانے دو میر دراب، اور اب یہ طبیعت خراب ہی رہنی ہے جب تک تم اس چھوکری کو میر ہادی کی زندگی سے نکال کر باہر نہیں پھینکتے۔ رانا میر ہادی کو بولو کہ شرافت سے اس کوڑے کے ڈھیر کو جہاں سے اٹھا کر لایا تھا وہیں پھینک آئے، نہیں تو اپنی جان سے جائے گی وہ لڑکی۔ ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں اس کو اس دنیا سے غائب کرنے میں۔ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، گھروں میں ڈاکو بھی گھس کر مار جاتے ہیں، کوئی گلی میں تیزاب پھینک کر بھی مار سکتا ہے۔ وہ دانت پیس کر دھمکی دیتے ہوئے بولے تھے، بابا سائیں، آپ پہلے تو مجھے بولتے تھے کہ ایسے موقع پر آپا مت کھویا کرو، ہر مسئلے کو سکون سے سوچ سمجھ کر حل کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ اب مجھے اور اب خود اپنا آپ کھو رہے ہیں آپ۔ ہاں تو کیا کروں میر دھراب، اس سر پھرے بغیرت انسان نے دماغ گھما ڈالا ہے میرا، ہر بات میں اپنی من مانی کرتا ہے، اور میں نے اسے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، مگر اب بس بہت ہو چکی اس کی من مانیاں۔ اس لڑکی کو تو چھوڑنا پڑے گا میر ہادی کو۔ بابا سائیں، میں تو کہتا ہوں کہ آپ صبر کریں، نیا عشق کا بھوت سوار ہوا ہے، خود ہی اتر جائے گا، آپ تھوڑا صبر کر لیں پلیز۔ نہیں، ہرگز نہیں میر دراب، اب میں اسے اس کے حال پر ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ بشیر سے کہو کہ گاڑی نکلوائے۔ جی بہتر بابا سائیں۔
میر دراب کہتے ہوئے جلال سے وہاں سے اٹھ چکے تھے۔ وہ اس وقت لان میں چڑیا بنی چہچہا رہی تھی۔ میر ہادی جھولے پر بیٹھا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا جب افضل ایک باکس تھامے ان کے پاس آیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس بھی چلا گیا۔ وہ جو لان میں ننگے پاؤں چہل قدمی کر رہی تھی تجسس کے مارے اس کے قریب چلی آئی اور بولی، اس میں کیا ہے ہادی؟ یہ تمہارے لیے ہے میری جان۔ اس نے باکس کھولا تو لوائزہ نے ایکسائٹڈ ہو کر ایک زوردار چیخ ماری۔ واو سو کیوٹ! باکس میں ایک جرمن شیفرڈ نسل کا ایک چھوٹا سا پپی تھا، پھولے پھولے بالوں والا۔ لویزا نے فوراً اسے گود میں لے لیا اور بولی، ہاں یہ تو بہت کیوٹ ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسے کس کر لوں۔ ہے خبردار، میری امانت میں جو خیانت کی، ابھی اس کو فائر سے اڑا دوں گا میں۔ میر ہادی نے اسے گھورا جب وہ جو اب پپی کو گود میں لیے پیار سے سہلا رہی تھی، مگر پرواہ کسی تھی۔ ہادی، یہ میل ہے یا فیمیل؟ یہ فیمیل ہے میری جان، تبھی تو تمہاری گود میں ہے، نہیں تو ابھی تک جہنم رسید کر دیتا۔ ہادی نے اس کی جانب گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں اس کا نام میکس رکھوں گی ہادی۔ ہائی مائی کیوٹ لٹل میکس۔ لویزا نے اس کا رخ اپنی جانب کرنا چاہا۔ میر ہادی اسے اتنا خوش ہوتے دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا۔ صبح سے آپ سیلفیز لے لے کر ہلکان ہو رہے ہیں اور اب میری اور میکس کی بھی پکس بنائیں نا ہادی، لویزا نے کہا تو ہادی نے فوراً فون نکالا اور مختلف پوز میں اس کی پکس بنانا شروع کر دی۔ تبھی افضل دوبارہ وہاں آیا تھا اور اس نے پکارا، سر۔ بولو افضل۔ سر آپ کا فون بند ہے۔ ہاں ایئرپلین موڈ پر ہے۔ کیوں؟ سر ایکچولی باس بار بار فون کر رہے ہیں اور بہت ناراض ہیں، کہتے ہیں کہ افضل مجھے آج کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میر ہادی نے افضل کی بات بیچ میں ہی کاٹی تھی۔ جاؤ یہاں سے، وہ بول دو انہیں کہ میں نے کہا ہے کہ مجھے بات ہی نہیں کرنی۔ وہ رکھائی سے بولا تو افضل تو چلا گیا، مگر لویزا کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ ہادی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کی جاب چلی جائے گی پھر کیا کریں گے آپ؟ اسے میر ہادی کے لہجے پر صدمہ لگا تھا۔ وہ بولا، تم بالکل فکر مت کرو میری جان، کئی آفرز ہیں میرے پاس، تم صرف مجھ پر توجہ دو۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کرتا بولا، اور ہاں لیزا، اندر جا کر تیار ہو جاؤ، ہم شاپنگ پر چلتے ہیں، میں ویٹ کر رہا ہوں تمہارا، جلدی کرو۔ میر ہادی نے کہا تو افضل میر ہادی کے اشارہ کرنے پر قریب آیا تو لویزا نے میکس کو افضل کاکا کی گود میں تھما دی اور خود اندر چلی گئی۔ پھر میر ہادی نے افضل کی جانب سوالی نگاہوں سے دیکھا تو اس نے کہا، چھوٹے سائیں حویلی میں حسب معمول خبر پہنچ چکی ہے اور دادا سائیں اور بابا سائیں بہت برہم ہیں، کافی ہنگامہ کیا ہے انہوں نے ادھر۔ افضل کے اپنے ہی ذرائع تھے ہر بات معلوم کرنے کے، مگر میر ہادی یہ سن کر خاموش ہو گیا اور بولا، ہاں افضل، اتنا سا ہنگامہ تو ہونا ہی تھا نا۔ چھوٹے سائیں، ہنگامہ چھوٹا نہیں بڑا ہنگامہ ہے، وہ لوگ ادھر شہر آ رہے ہیں۔ افضل نے جب یہ خبر دی تو اس کے ماتھے پر بل آئے۔ واٹ؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اوکے، انہیں فارم ہاؤس کا بتانا کہ میں ادھر ہوں تاکہ وہ بھی ادھر ہی آ جائیں، پر ملاقات تو میں کل ہی کروں گا ان سے۔ آج جو میں نے کہا ہے کہ اس پہ ہمارے پیچھے سے عمل ہو جانا چاہیے۔ اس کا حتمی سا لہجہ دیکھ کر افسر نے سر ہلایا اور چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کندھوں پر پرانے طریقے سے شال ڈالے باہر آئی تو میر ہادی حیران ہوا، مگر اپنی حیرت پر جلد قابو پا لیا۔ چلیں؟ وہ قریب آ کر مسکرا کر بولی تو اس نے کہا ہاں چلو، اور پھر وہ دونوں اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے۔ شاپنگ کے نام پر جتنا میر ہادی نے اسے پریشان کیا تھا، جتنا ناک میں دم کیا تھا، اس نے آئندہ کے لیے توبہ کی تھی اس کے ساتھ شاپنگ پر آنے کے لیے۔ کئی مرتبہ تو لویزا کو ایسا بھی لگا کہ وہ جان بوجھ کر وقت ضائع کر رہا ہے۔ ایک ڈریس پہن کر دکھانے کی فرمائش، پھر اس پر تبصرے۔ جب میر ہادی نے بس آخری بول کر ایک ڈریس جو کہ رائل بلو میکسی تھی اسے تھمائی اور پہن کر دکھانے کو کہا تو لویزا نے اس کے کمر میں 2-3 دھموکے رسید کیے تھے، جس پر سیلز گرل کی بھی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ وہ کب سے اتنے بڑے بزنس ٹائکون، سیاسی اثر و رسوخ والے زمیندار بندے کو اس کے آگے پیچھے گھومتے دیکھ رہی تھی۔ لویزا ڈریس پہن کر آئی تو رانا میر ہادی حیرت سے اسے تکے گیا۔ رائل بلو میکسی جس کے گلے، بازو اور گھیرے پر سلور نگینے جڑے تھے، اس میں وہ میک اپ سے پاک چہرے میں بھی نخیز کلی کی طرح کھل رہی تھی۔ دس از پرفیکٹ، میر ہادی کی زبان سے یہ ادا ہوا۔ اوہ تھینکس گاڈ، کچھ تو پسند آیا مہاراج کو، نہیں تو اب داسی نے سر کھول دینا تھا مہاراج کا۔
وہ اس کے قریب آ کر آہستہ سے بولی تو میر ہادی نے سیل گر کا بھی لحاظ نہ کیا تھا اور اس نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے خود کے قریب کیا تو اس کی سینے سے آ لگی تھی۔ مہاراج مت کہو مجھے، میں تو ایک معمولی سا غلام ہوں جو اس پرستان کی ملکہ کا۔ آئندہ ان لبو نے یہ داسی واسی کہنے کی گستاخی کی تو نتیجہ بھی پبلک پلیس پر بھگتنا پڑے گا انہیں۔ ہادی آپ کوئی بہت ہی بے شرم انسان ہے۔ اچھا، کیا تمہیں اب پتہ چلا میری جان؟ ان کی نوک جھونک دیکھ کر سیل گرل بھی وہاں سے کھسک چکی تھی۔ ہادی چھوڑے مجھے، میں نے چینج کرنا ہے۔ نو لیزا، ضرورت نہیں، بس شال اوڑھ لو۔ میر ہادی نے اس کے سر پر شال اڑا دی تو وہ خاموش ہوگی، جانتی جو تھی کہ اب اگر اس نے بول دیا کہ اسے یہی ڈریس پہنے رکھنا ہے تو مطلب یہی رکھنا ہے۔ پھر وہ مال سے نکلے تو ایک بیوٹی سیلون پہنچے تھے۔ میر ہادی نے اسے اندر بھیجا اور خود کہیں چلا گیا۔ جب لویزا وہاں سے تیار ہو کر باہر آئی تو سامنے ہی وہ بلو ڈنر سوٹ میں گاڑی سے ٹیک لگائے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ ان کی گاڑی میر لاج کے ڈرائیو وے پر آ کر رکی تھی اور رات 8 بجے کا وقت تھا۔ میر ہادی فوراً سے گاڑی سے نکل کر باہر آیا اور آ کر لویزا کی جانب کا دروازہ کھول کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ وہ مسکرا کر کندھوں پر شال رکھتی باہر آئی اور میر ہادی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما دیا۔ لاؤنج کے دروازے تک پہنچ کر میر ہادی رکا تھا اور پھر لویزا کی آنکھوں پر اس نے ہاتھ رکھا تھا۔ ہادی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ بس میری جان، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ وہ یوں ہی اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اندر بڑا تھا اور اندر پہنچ کر اس نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تو لویزا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ پورے میر لاج کے لاؤنج کو تازہ گلابوں سے سجایا گیا تھا اور در و دیوار پر آج کی تمام مومنٹس کی جو خوبصورت سیلفیز لی گئی تھی وہ بھی پکچرز لگی ہوئی تھی، جن میں لویزا کہیں اس کی گود میں بیٹھی کھلکھلا رہی تھی، ایک جگہ وہ اس کا ڈریس کندھے سے درست کر رہا تھا اور ایک میں اس کے سر پر دوپٹہ اڑا رہا تھا، کہیں لان میں پھولوں کے قریب وہ بیٹھی تھی، کہیں میکس کو گود میں لے کر بیٹھی تھی، اور کچن والی تمام پکس دیواروں پر سجی ان لمحوں کو زندہ اور جاویداں کر رہی تھی۔ ٹیبل پر چاکلیٹ کیک اور گفٹس کا ڈھیر رکھا ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مائی لائف۔ سب سے پہلے میر ہادی نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، پھر ایک جانب سے اجالا اور علی نکل کر اس کے سامنے آئے اور بولے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر لیزا۔ لویزا خوشی میں اجالا سے لپٹی تھی تو بولا، دیٹس ناٹ فیئر وائفی، یہ سب میں نے کیا تو اس جادو کی جپھی کا بھی اصل حقدار میں تھا نا۔ میر ہادی ان کے سامنے بھی باز نہ آیا تو لویزا کے چہرے نے لہو چھلکایا تھا۔ اجالا اور علی اس کی جیلسی پر کہا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ لویزا چھپنے کو جگہ ڈھونڈنے لگی۔ پھر وہ ٹیبل تک آئی اور ہادی کے ہمراہ اس نے کیک کاٹا اور سب سے پہلا پیس ہادی کو کھلایا۔ اجالا نے ان دونوں کی جوڑی کی نظر اتاری، وہ اس قدر خوش دکھائی دے رہی تھی کہ اجالا بار بار اپنی نگاہیں چرا رہی تھی کہ کہیں اس کی نظر لویزا کو نہ لگ جائے۔ میر ہادی کی سنگت اور قربت نے اسے اور نکھار دیا تھا۔ میر ہادی کے ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل میں لویزا کے لیے بے پناہ محبت چھلک رہی تھی۔ وہ اس کو پہلو میں بیٹھی کوئل کی طرح چہچہا رہی تھی۔ خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا گیا تھا، لان میں باربیکیو کا انتظام کیا گیا تھا۔ اجالا بار بار اسے میر ہادی کا نام لے کر چھیڑتی اور وہ اسے علی کا، کیونکہ دونوں کی حرکتیں ہی ایسی تھی، ہر منٹ بعد کوئی نہ کوئی زومانی شوشہ چھوڑ کر انہیں خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیتے اور خود انجوائے کرتے۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے جب فوزیہ بیگم کا فون آیا تو اجالا اور علی کو واپس جانا پڑا۔ انہیں باہر تک رخصت کر کے وہ واپس آئے۔ اگلی صبح میر ہادی گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا کچن میں داخل ہوا تو وہ بالکل سادے سے سکن ٹاپ اور ٹراؤزر میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ خوشبوؤں کا ریلا کچن میں داخل ہوا تو وہ متوجہ ہوئی، تب تک وہ اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ ہیلو ڈیئر وائفی، کیا بن رہا ہے اس ٹائم؟ میر ہادی نے جھک کر اس کے کندھے پر چولہے کو دیکھا جہاں وہ ڈھیر سارے بل ڈال کر پراٹھا بنانے میں مصروف تھی، مگر اس کی خوشبو اور اب اتنی قربت سے کانپی ضرور تھی۔ میں آپ کے لیے پراٹھا بنا رہی تھی۔ جلدی بناؤ جان، میں نے کہیں جانا ہے۔ وہ بھی شرافت کا مظاہرہ کرتے ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر بیٹھ گیا کہ وہ گھبراہٹ میں کہیں اپنا ہاتھ نہ جلا دیتی۔ کہاں جانا ہے آپ نے؟ وہ اس کے دور جانے کے خیال سے بھی گھبرا جاتی تھی۔ وہ مسکرایا اور بولا، بس ایک چھوٹا سا کام ہے، ضروری۔ کب تک آئیں گی؟ تم بتاؤ کب تک آ جاؤں؟ الٹا سوال میر ہادی نے پوچھا تو وہ نروس ہو کر دوسری طرف مڑ گئی۔ بس جلدی آنا ہے آپ نے۔
آہستگی سے بول کر اس نے دانتوں تلے لب دبایا تھا۔ مجھے سنائی نہیں دیا، دوبارہ بولو۔ میر ہادی نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا تو وہ بولی، خبردار کڑوے کریلے، آپ نے مجھے جو ایلوویرا بولا دوبارہ تو۔ اچھا، اگر بولا تو کیا کرو گی میری جان؟ وہ مصروف سا لاپرواہی سے کہتا موبائل میں بابا اور دادا سائیں کے سینکڑوں مسڈ کالز دیکھنے لگا جو وہ کل سے کر کر کے پاگل ہو رہے تھے۔ اگر آپ نے مجھے ایلوویرا بولا تو میں آپ سے دور چلی جاؤں گی۔ وہ یہ بولتی چولہے کی جانب مڑی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے یہ الفاظ بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دینے کے مترادف تھے۔ بات تھی کہ پگھلا ہوا سیسا جو سامنے والوں کے کانوں میں ڈال چکی تھی۔ وہ تو پہلے اس معاملے پر جلتے توے پر بیٹھا تھا۔ فوراً وہ جھٹکے سے اٹھ کر اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ لویزا کے ہاتھ میں جو گرم چائے کا کپ تھا فوراً فرش پر گر کر ٹوٹا تھا اور اس کے چھینٹے میر ہادی پر بھی پڑے تھے، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ بری طرح سے کمر سے تھام کر اس نے خود قریب کھینچا اور وہ ڈر گئی۔ ہادی، یہ کیا کیا آپ نے؟ غور سے سنو رانا لویزا میری ہادی، آج تو یہ بات منہ سے نکال لی، تم نے کہی اور میں نے سن لی۔ آئندہ اگر یہ بات زبان پر لائی تو آئی سویر جان لے لوں گا میں تمہاری اور ساتھ اپنی بھی۔ غصے سے لال آنکھوں سے وہ بولا تو لویزا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، جبکہ کمر پر اس کی اتنی سخت گرفت سے اسے تکلیف پہنچ رہی تھی۔ ہادی، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ نہیں میری جان، مذاق وہ ہوتا ہے جس میں کسی کو ہنسی آئے، اور مجھے اس بےہودہ بات پر بالکل ہنسی نہیں آئی لیزا۔ وہ ابھی اتنے ہی غصے سے بولا تو لویزا رونے لگی۔ ہادی، یو آر ہرٹنگ می۔ اس نے میر ہادی کی توجہ اس کی اتنی سخت گرفت پر دلائی تو میر ہادی نے نرمی سے چھوڑ دیا، مگر وہ غصے میں ابھی تک تھا۔ میں یوں ہی تو نہیں کہتی، کڑوے کریلے کہیں کے۔ اس میں اتنا غصہ کرنے والی کون سی بات تھی؟ آپ کیوں اتنی معمولی بات پر؟ لیزا، تمہارے لیے یہ بات معمولی سی ہے ریلی؟ میں تو سن کے ہی مرنے والا ہو چکا تھا۔ تمہیں نہیں فرق پڑے گا میرے دور جانے سے، تو دعا کرو کہ جا رہا ہوں تو مر جاؤں اور لوٹ کے ہی نہ آؤں۔ ہادی پلیز، لویزا نے چلاتے ہوئے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں نے تو ایسے ہی بولا تھا، آپ بہت برے ہیں، بہت زیادہ۔ آئی ہیٹ یو۔ اس کی سینے پر مکے برساتی منہ پر ہاتھ رکھتی روتی ہوئی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ کہاں کا ناشتہ، کون سا ناشتہ؟ میر ہادی نے اپنی کنپٹیاں سے ہلائی اور گہری سرد سی آہ بھری۔ ابھی تو جانے اپنے پاگل پن میں کیا کیا گل کھلانے والا تھا۔ یہ تو شاید شروعات تھی۔ وہ تو اپنے اندر اٹھتے خلفشار سے تنگ آ کر اتنا اوور ریئیکٹ کر چکا تھا، مگر اسے ناراض بھی تو کر بیٹھا تھا جو اسی کی فرمائش پر اتنے دل سے اس کے لیے پراٹھا بنا رہی تھی۔ میر ہادی نے ایک حسرت بھری نگاہ پراٹھے پر ڈالی اور بری طرح لب کاٹتا باہر نکلتا چلا گیا۔ ابھی تو جو اس کے سر پر 2 دھاری تلوار لٹکی تھی ان سے جا کر نمٹنا تھا۔ وہ فارم ہاؤس کے لاؤنج میں داخل ہوا تو دادا سائیں اور بابا سائیں کو اپنا منتظر پایا تھا۔ بابا سائیں تو سنجیدگی لیے بیٹھے تھے، مگر دادا اچھے خاصے تپے ہوئے تھے۔ کیوں برخوردار، مل گئی فرصت اس چھوکری کے پلو سے نکلنے کی؟ دادا سائیں، سب سے پہلے تو آپ اس کے لیے اپنا طرز تخاطب ذرا درست کر کے بات کریں تو ہی میں یہاں بیٹھ کر بات کروں گا، نہیں تو۔ میر ہادی سنجیدگی سے کہتا وہاں ان کے سامنے بیٹھتا کاٹ دار لہجے میں اپنی بات ادھوری چھوڑ کر بولا۔ دادا سائیں کا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والا حساب تھا۔ چھوٹے سائیں، تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جرت کیسی کی تم نے یہ حرکت کرنے کی؟ بس ہو گئی جرت دادا سائیں، اب آپ آگے بولے کہ مجھے کیا بولنے آئے ہیں آپ؟ رانا میر ہادی کے اطمینان پر ان کا دل اش اش کر اٹھا تھا۔ میر ہادی، اتنے بیوقوف تو لگتے نہیں جتنے بن چکے ہو۔ یہ دماغ جو ہمارے سامنے اتنا چلتا ہے اس کے آگے کیا گھاس چلنے چلا گیا تھا؟ کیا مطلب دادا سائیں، کھل کر بات کریں۔ مطلب کہ کاٹ کے الو ہو تم۔ اس نے تمہیں دولت کے لیے پھانسا اور تم… نہیں دادا سائیں، میں آپ کا یہ اعتراض رد کرتا ہوں، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ میں کتنا دولت مند ہوں۔ اسے میں نے یہی بتایا کہ میں ایک بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہوں، اور میں نے جو پراپرٹی اس کے نام کی اسے اس چیز کا بھی بالکل علم نہیں۔ ہادی کے سکون نے دادا سائیں کو آگ لگائی تھی۔ اور بغیرت ناخلف بختاور کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ہاں دادا سائیں، میں نے اس سے پوچھ کر کیا ہے یہ نکاح۔ میر ہادی، بختاور تمہاری خاندانی بیوی ہے یار۔ اب کی بار میر دراب نے اسے سمجھانا چاہا تھا، اور تم جانتے ہو کہ خاندان سے باہر ہم رشتے نہیں کرتے۔ تمہارے اس نکاح کو کبھی قبول نہیں کریں گے ہم، اور نہ ہی اسے تمہاری بیوی تسلیم کریں گے۔ ہاں تو بابا سائیں، مجھے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔
کوئی مانے یا نہ مانے، وہ میری بیوی ہے تو اس کے لیے میں ہی کافی ہوں، اور میرے لیے وہ۔ دادا سعید نے اسے کہا، میر ہادی، تمہیں اسے چھوڑنا ہی ہوگا۔ اگر نہ چھوڑا تو تم اچھی طرح جانتے ہو میر ہادی کہ راناز اپنی راہ کا کانٹا کس طرح نکالتے ہیں۔ دادا سعید غصے سے بول رہے تھے تو ہادی نے کہا، دادا سعید، اگر اسے ایک کھروچ بھی آئی نا تو میں آپ لوگوں کے سامنے خود کو زندہ جلا لوں گا، پھر بختاور کو بنا لیجئے گا آپ اپنی نسل کی امین۔ وہ بھی اب غرا کے بولا تھا۔ اس نے 2 حرفی بات کی تھی جو وہ سنا کے جھٹکے سے اٹھ چکا تھا، جانتا جو تھا کہ صرف ایک یہی بات جو دادا سعید کی کتنی بڑی کمزوری ہے، وہ خود ان کی کتنی بڑی کمزوری ہے، تو اس نے اسے ہی اپنا ہتھیار بنایا تھا۔ مگر اس کے جانے کے بعد دادا سعید کا بی پی ضرور بڑھ چکا تھا۔ ڈاکٹرز نے آ کر انہیں میڈیسن دی تھی۔ میر دراب بولے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ تھوڑا صبر کر لے، نیا شوق ہے، پورا ہو لینے دیں، دیکھا نہیں کیسے لڑنے مرنے کو تیار ہو چکا ہے۔ بعد میں دیکھیں گے اسے کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ ابھی آپ اپنی صحت پر توجہ دیں، الیکشن بھی سر پر ہیں، یہ معاملہ ہم نہیں چھیڑ سکتے ابھی۔ میر دراب نے انہیں سمجھایا تو وہ گہری سوچ لیے سر ہلا گئے۔ وہ دونوں خاموش تھے، مگر یہ خاموشی کسی طوفان کے آنے سے پہلے کی خاموشی لگ رہی تھی۔ اجالا کئی دنوں کی سوچ کو آج عملی جامہ پہناتے ہوئے لیزا کی پھپھو کے گھر آئی تھی۔ 3 دفعہ کی بیل بجنے کے بعد اندر سے آواز آئی تھی، کون ہے؟ میں اجالا ہوں آنٹی، لویزا کی فرینڈ، دروازہ کھولیں۔ اجالا نے جب کہا تو ممتاز بیگم نے بوجھل دل کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ اجالا نے اندر آتے ایک اداس سی مسکان لی ان سے پوچھا تھا۔ وہ بولی، میں ٹھیک بیٹا، کیسی ہو آپ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آنٹی۔ ظفر بھائی کیسے ہیں؟ بس بیٹا ٹھیک ہی ہے وہ بھی۔ اس نے لویزا کا بہت گہرا صدمہ لیا ہے پگلے نے، مگر مرے ہوں کے ساتھ کب مرا جاتا ہے بیٹا؟ بس اللہ میرے بھائی اور بھتیجی کی اگلی منزل آسان کرے اور انہیں جنت میں اعلیٰ درجے پر فائز کرے۔ بہت پہلے سے محبت کرتا تھا وہ اپنی لویزا سے۔ یہ ہمارے سامنے کچھ عرصہ پہلے ہی میری سہیلی کوثر اور اس کی بیٹی کرائے پر آئے ہیں نا۔ زمانے کی ستائی ہوئی بیوہ عورت ہے، شوہر کی پنشن سے گزر بسر کر رہی ہے، اور بچی انتہائی نیک اور سمجھدار، بچوں کو ٹیوشن اور قرآن پاک پڑھاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں پسندیدگی دیکھی ہے میں نے ظفر کے لیے۔ کوثر کی اور میری خواہش پر میں نے اس سے بات کی، مگر یہ تو فوراً سن کر انکار کر گیا۔ ممتاز بیگم سانس لینے کو رکی اور پھر بولی، لو مجھے دیکھو، آج کتنے دن بعد کوئی دکھ سکھ سننے والا ملا تو کب سے جلے دل کے پھپولے پھوڑے جا رہی ہوں۔ کچھ کھانے کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں میں نے اپنی بیٹی سے۔ مگر اجالا تو صدمے سے گھنگ منہ کھولے ان کی باتوں کو غور سے سنے گئی۔ اس کے سر پر تو 7 آسمان جیسے گرے تھے ان کے منہ سے لویزا کی موت کی خبر سن کر۔ پھر وہ بولی، آنٹی یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ سے کس نے کہا کہ لویزا کو کچھ ہو چکا ہے؟ اجالا کا سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر ممتاز بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ میں جانتی ہوں بچی کہ تمہارے لیے بھی اس حقیقت کو قبول کرنا کتنا مشکل ہے۔ تمہارے ذہن میں اب تک یہی ہوگا نا کہ لویزا گم ہو چکی ہے۔ یقین تو ہمیں بھی نہیں آتا، مگر انسپیکٹر کی بات سن کر کے ایک ایکسیڈنٹ میں لیزا نہیں رہی، اب یقین کرنا پڑ رہا ہے بیٹا۔ ہونی کو کون ڈال سکتا ہے؟ انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، تم بیٹھو بیٹا، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ نہیں آنٹی، اس کی ضرورت نہیں، میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ اجالا کو تو سانس لینے میں بھی اب دشواری ہو رہی تھی۔ وہ وہاں بیٹھتی کیا خاک؟ ممتاز بیگم نے اس کی حالت کو سمجھتے اسے جانے دیا تو وہ فوراً آ کر گاڑی میں بیٹھی۔ انکل گھر چلیں، اس نے اپنے ڈرائیور کو کہا اور خود اپنا سر پکڑ لیا اور سوچا کہ رانا میر ہادی کس حد تک گر چکا ہے لویزا کو پانے کے لیے۔ یہ اسے آج اندازہ ہوا تھا۔ یقیناً یہ سب کیا دھرا اسی کا تھا اور اس کو سخت غصہ بھی آیا تھا۔ اب بس یہی دعا کی جا سکتی تھی کہ لویزا کی یادداشت کبھی واپس نہ آئے، نہیں تو وہ کیا قیامت لائے گی۔ رانا میر ہادی اس بات سے انجان ہی تھا۔